اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے ہے۔ جو مشہور اور غلط العام ہے، جو ایک فرسودہ سو کالڈ مشہور کیا ہوا ہے لوگوں میں کہ جی آج ویلنٹائنس ڈے ہے، محبت کا دن ہے، ٹھیک ہے، یا انسان جس سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہو وہ ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، تو یہ ویلنٹائنس ڈے کی مناسبت سے دین میں اور اسلام میں ویلنٹائنس ڈے کا دور دور تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام حیا سے بھرا ہوا ہے، پاکیزگی سے بھرا ہوا ہے، پاکیزہ مذہب ہے، صاف لوگوں کا مطلب پاک۔ اور محبت، اگر اسی چیز کو میں ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے بات کروں کہ اس کا مفہوم جو غلط العام ہے کہ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو وش کرتا ہے، تو پھر انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ایک ہستی اور ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو بدلے میں ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے۔ تو ہمارا ویلنٹائن کون ہونا چاہیے؟ یہ میں اس تعریف کے مطابق بات کر رہا ہوں، اللہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کے ویلنٹائن ہیں، وہ ہمارا ویلنٹائن ہے۔ یہاں تک بات۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم سے کس نے کی ہے؟ ہمارے نبی نے کی ہے۔ اس امت سے دنیا میں بھی محبت کی انتہا کر دی اور آخرت میں بھی محبت کی انتہا ہے کہ جب سارے انبیاء، سارے رسول، سارے وقت کے غوث، کتب، ابدال، ولی، اللہ کے خوف سے جب اللہ اعلان فرما دیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کا کون بادشاہ، کون سربراہ، کون حکمران، تو آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اللہ ایک تو ہوئی ہے۔ اور اس دن انبیاء، رسول، وقت کے غوث، کتب، ابدال فریادیں کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ ایون دیٹ آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مجھے بخش دے۔ ہمارے باپ ہے نا، اما حوا کہہ رہی ہوں گی یا اللہ مجھے بخش دے۔ یعقوب علیہ السلام رو رو کر فریاد کر رہے ہوں گے کہ اللہ مجھے بخش دے، 40 سال میں اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہا، میری آنکھیں چلیں گی، میں تجھ سے اس کا سوال نہیں کرتا، اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت مریم کہیں گی یا اللہ مجھے بخش دے، میں تجھ سے یہ سوال نہیں کرتی کہ میں حاملہ کیسے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال تجھ سے نہیں کرتا، اللہ مجھے بخش دے۔ کیا یا اللہ مجھے آگ میں ڈالا گیا، یا اللہ میں نے اپنے معصوم خوبصورت بچے کو چھری کے نیچے لٹا دیا، تیری رضا کے لیے میں سوال نہیں کرتا، اللہ اپنی بیوی اور معصوم بچے کو تن تنہا تیرے حکم پر جنگل میں چھوڑ کر لاوارث آ گیا، حضرت ہاجرہ کو۔ حضرت ابراہیم یہ سوال کریں گے یا اللہ میں ان کا سوال نہیں کرتا، اللہ مجھے بخش دے۔ لیکن اس وقت ایک ہستی ہوں گی جن کی آواز پر سارے نبی کانپ اٹھیں گے، سارے نبی توجہ کریں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ ہستی ہوگی محمد رسول اللہ کی، ان کا سر سجدے میں ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ میں تجھ سے حضرت حسین کا سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنی بیٹی فاطمہ کا سوال نہیں کرتا کہ میری بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار میری فاطمہ پہ کیا مظالم ڈھائے، میں زینب کا سوال نہیں کرتا
کہ نبی کی بیٹی کی چادریں کیسے اتر گئیں. اللہ میں سوال نہیں کرتا حسن کو کیسے زہر دیا گیا، تجھ سے سوال نہیں کرتا میں حسین کا سر نیزے پہ کیسے کٹ گیا، حسین کی لاش پہ گھوڑے کیسے دوڑائے گئے. یہ آل رسول ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ معصوم ہیں جو وجہ کائنات ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں. نبی کیا کہیں گے؟ پکار کر فریاد کر کے کہیں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اللہ میری امت کو بخش دے. تو محبت کی انتہا کس نے کی؟ نبی نے. میرے نبی نے محبت کی انتہا کر دی. آج ہمارے بڑوں میں کسی پر موت، حالت موت میں ہو نا، وقت نزع میں ہو، تو اس وقت بیٹے بیوی بچے سارے اکٹھے ہو کر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جائیدادوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، زمینوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، بینک بیلنس کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. آخری وقت ہے، میرے نبی کا دروازے پہ دستک ہوتی ہے. حضرت فاطمہ پکار کر کہتی ہیں من دق الباب، کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ نہیں معلوم کہ میرا باپ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، یہ بیٹی کی اپنے باپ سے محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بیٹا فاطمہ، یہ تیرے باپ کا مقام ہے، یہ جو اجازت طلب کر رہا ہے یہ کسی اجازت کا محتاج نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے. اس نے آج تک کسی نبی سے روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب نہیں کی، کسی رسول سے نہیں کی، کسی غوث قطب ابدال سے اس کو پرمیشن، ہی از ناٹ نیڈیڈ اینی پرمیشن. یہ تیرے باپ کا مقام ہے کہ اجازت طلب کر رہا ہے، آنے دو. آ گئے. حضرت جبریل بھی موجود ہیں. حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہم آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ بلانا چاہتے ہیں. میرے نبی کو معلوم ہے کہ میں اس جہاں سے پردہ فرما کے دوسرے جہاں میں جانے لگا ہوں. تو اس وقت میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرے فاطمہ کا کیا ہوگا، میرے حسن کا کیا ہوگا، میرے حسین کا کیا ہوگا، میرے علی کا کیا ہوگا، فاطمہ کی آل کا کیا ہوگا، فاطمہ کی اولاد کا کیا ہوگا، زینب کا کیا ہوگا، میری امہات المؤمنین کا کیا ہوگا، میرے صحابہ کا کیا ہوگا. اس وقت میرے نبی نے ایک ہی جملہ کہا کہ جبریل اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے اس جہاں سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. یہ محبت کی انتہا ہے نا، جو موت کے وقت بھی آپ کو یاد رکھیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو اللہ نے کیا کہا کہ خیر کا معاملہ ہوگا. کہا نہیں، دوبارہ جو پوچھ کر آؤ کیا ہوگا. وہاں پر اللہ سے چند چیزیں منوائیں. کس کے لیے؟ امت کے لیے. تو ہمارا ویلنٹائن کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے، اس کا رسول ہونا چاہیے، جس سے محبت کی جاتی ہے. اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ آج آپ اگر کسی کے فین ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کی لائف کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے، میری ایک بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ سر آپ میرے فیوریٹ سر ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سر میں آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ اس کی محبت کا انداز ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے، آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے رول ماڈل اور ہمارے فیوریٹ، ہمارے ویلنٹائنز، اگر ویلنٹائنز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہیں ہونے چاہیے تو کون ہونے چاہیے؟ کون ہونے چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے. کیا ہم نے ان کو فالو کیا؟ کیا ہم نے ان کو دیکھا؟ ہم نے ان کو ویلنٹائن مانا؟ نہیں مانا. ٹھیک ہے، ہم ہر چیز کو دین کی باتوں کو الٹ لے کر چلے گئے. ہم نے دین کی تشریح کو الٹ کر دیا، ہم نے دین کو مذاق کر دیا، اور بعد میں ہم نے لیبل لگا دیا کہ مولوی ہے نا تنگ نظر ہوتے ہیں، مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، دین تنگ نظر ہے، اسلام تنگ نظر ہے. اسلام اور ان ساری چیزوں کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ آپ کے ماں باپ. ان ہستیوں کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کون کرتا ہے؟ آپ کے ماں باپ. میں آپ سب کو کہا کرتا ہوں نا کہ آپ کا سب سے بڑا پیر و مرشد کون ہے؟ آپ کے ماں باپ ہیں.
اپنے ماں باپ سے دعا کروایا کرو. اپنی کامیابی اور ناکامی کی دعا کس سے کروایا کرو؟ اپنے ماں باپ سے کروایا کرو. تو پھر تو آپ کے سب سے بڑے ویلنٹائنز کون ہونے چاہیے؟ آپ کے ماں باپ ہونے چاہیے. اگر ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ محبت کا دن ہے، دین، اب میں دنیاوی طور پر آ رہا ہوں، دین کسی بھی لحاظ سے ایک محرم اور غیر محرم ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا. ان دو رشتوں میں تمیز ہے. میرے لیے آپ ساری گرلز بیٹیاں ہیں بحیثیت استاد، بحیثیت استاد. آپ سب میرے لیے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. میں آپ کا والد ہوں، باپ کی جگہ پر ہوں استاد کی حیثیت سے، لیکن میں آپ کے لیے غیر محرم ہوں، آپ میرے لیے غیر محرم ہیں. یہ بات بیٹا آپ سے ڈسکس ہوئی تھی. پڑھانے والا استاد وقت کا ولی ہو، مثال ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، تب بھی جو پردہ اور احکامات ہیں وہ لازم ہے. پردہ لازم ہے. عورت صرف قرآن نے جن رشتوں کے بارے میں آپ کے لیے محرم کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ کے لیے وہ جائز ہے. ان کے ساتھ بات چیت جائز ہے، ان کے ساتھ کلام جائز ہے. اور ورنہ بخاری اور مسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. میرے نبی کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جس معاشرے میں، جس انسان میں، جس سوسائٹی میں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، حیا نہیں ہے، پھر جو جی میں آئے کرو. پھر وہ جس کے ساتھ جہاں چاہے اپنے آپ کو ملا لے، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. پھر آپ کی مرضی ہوگی نا، آپ کی مرضی، آپ کے فیصلے. آپ نے اللہ کی مرضی کو آن نہیں کیا، آپ نے رسول اللہ کی مرضی کو آن نہیں کیا، آپ نے اپنی مرضی کے مطابق دین کو بنا لی ہے، تو پھر اللہ سے اجر کی امید مت رکھیے گا. یہاں بات آ گئی حیا کی. آپ کو میں نے حدیث پڑھائی تھی کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. یہ حدیث پڑھائی تھی نا آپ کو جب احادیث کے سبق تھے. حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. کہیں جب حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے تو وہاں بے حیائی کا کانسیپٹ ہو سکتے ہیں؟ اچھا، سورۃ المؤمنون 18ویں سپارے میں قد افلح المؤمنون، اللہ یہاں پر جو ایمان والے ہیں ان کی صفات بیان کریں. کیا بیان کریں؟ صفات بیان کریں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت. والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت. والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری صفت. چوتھی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم لفروجهم حافظون. یہ مرد اور عورت، یہ مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والے، یہ حضرت فاطمہ کو اور امہات المؤمنین کو اپنی مائیں تسلیم کرنے والے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ آیت ہے. والذین هم لفروجهم حافظون. یہ مومنوں کی شان اور صفات بھی بیان کی جا رہی ہیں. پچھلی آیتوں میں بھی جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لغو باتوں سے، بری باتوں سے بچتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ، یعنی یہ ان کی صفات بیان کی. چوتھی صفت سب سے بڑی جو بیان کی وہ اللہ نے کیا کی؟ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. گناہ کی یا زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھ سے. کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھ سے. بد نظری، بد نظری. میرے نبی نے ساری زندگی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا. کیوں دیا؟
خشوع و خضوع کے لیے. تکبر اور اکڑ والا بندہ جو ہوتا ہے وہ گردن کو اٹھا کر چلتا ہے، میں ہوں. گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ آنکھ سے ہوگی. جب آپ کسی چیز کو دیکھو گے تو اس کی اچھائی کی طرف افیکٹ ہوگے. جب دیکھو گے ہی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، کہتے ہو نا دل کا پردہ ہوتا ہے. کیا دین آپ زیادہ جانتے ہو؟ حضرت ام مکتوم ایک صحابی جو نابینا صحابی، آنکھوں سے مادرزاد نبینا تھے، ماں کے پیٹ سے ہی نبینا پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، اور صحابی کا ایمان کیا ہے؟ اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے جن کا ایمان اس حد تک کامل ہو. نبی سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. تو حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو نبی کی بیوی ہیں، اب یہاں پہ تعلیمات دیکھنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ ام مکتوم تو نبی ہے، وہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں محسوس کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو. یہ وہ ایمان والی عورتیں ہیں جو نبی کے نکاح میں ہیں، جن کی ہر اٹھتی نگاہ نبی کو دیکھتی ہے، جن کا جسم نبی کے جسم کو چھوتا ہے، جن کا پانی جھوٹا نبی پیتا ہے، یہ وہ امہات المؤمنین ہے کہ نبی ان کو محبت کا اظہار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کے ایمان کے لیے ایک رائے کے برابر بھی شک نہیں ہے. میرے نبی نے کیا کہا؟ تم تو نبینا نہیں ہو. یہ حیا ہے، یہ حیا ہے. یہ حیا کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ امت کی آنے والی بیٹیوں کو سکھایا جا رہا ہے. جب اس معاشرے کی، نپولین کی کہاوت یاد ہے نا؟ نپولین نے کیا کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے معاشرے کی اچھی میں دو، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا، میں آپ کو اچھا معاشرہ دوں گا، میں اچھی نیشن دوں گا. تربیت ماں کرتی ہے، تربیت ماں کرتی ہے. جب ماں اولاد کو حیا سکھائے گی، اللہ آنے والی نسلوں میں حیا پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہے یہاں تک. اب آگے چلیں، قرآن آگے کیا کہتے ہیں؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم. یاد رکھو ایمان والو، جو انسان بے حیائی کو پھیلائے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. یہ بھی تو بے حیائی ہے نا، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے اٹکلیاں کرنا، غیر محرم سے لاڈ پیار سے بات کرنا. دیکھیں، غیر محرم سے لاڈ پیار سے بات کرنا یہ بے حیائی ہے نا، یہ فساد کی جڑ ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. جس معاشرے میں بے حیائی کے بارے میں اتنی سخت وعید ہو، وہ اسلامی معاشرہ ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ یا وہاں پہ ویلنٹائنس کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات غور سے سننا بیٹا آپ لوگ بھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتا ناپاک ہے. کتے کی تھوک ناپاک، کتے کی جھاگ ناپاک. کتا گیلا ہو جائے تو اس کا پورا جسم ناپاک، وہ پانی ناپاک. کنڈیشنز ہے نا. خنزیر جس کو ہم سور بولتے ہیں، سور سراسر ناپاک، اس کا ایک ایک بال ناپاک. ٹھیک ہے. خشک کتا اگر آپ کے جسم کو چھو جائے، آپ کے کپڑے کو چھو جائے، آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، آپ کا کپڑا
ناپاک نہیں ہوتا. ہاں اگر کتا گیلا ہو اور وہ آپ کے جسم کو چھو جائے تو آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا. یہ سمجھ آ گیا بیٹا یہ پوائنٹ. سور خشک ہو گیلا ہو ویسے تھوک ہو جھاگ سراسر ناپاک. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو اگر مومن مرد اور عورت کو وہ سور چھو جائے وہ اتنا برا نہیں ہے کہ اگر ایک غیر محرم آپ کو چھو جائے. اس سے بڑی کوئی وعید ہوگی. میں بوائز آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جس سے شادی ہونے والی ہے یا آپ کے نکاح میں جو آنے والی ہے اس لڑکی کا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا یا رشتہ تھا, آپ اسے قبول کرو گے؟ کیوں؟ غیرت اور حیا کی وجہ سے. اور جب آپ اپنے لیے وہ قبول نہیں کرو گے تو آپ کسی اور کی بہن بیٹی کو ایک غلط نگاہ سے کیسے دیکھو گے؟ کیا پھر آپ کا دیکھنا بنتا ہے؟ آپ برداشت کرو گے کہ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی دیکھے؟ آپ ادھر آؤ بیٹا, آپ ادھر آؤ. میں گناہگار انسان ہوں, بہت خطا کار. یہ میری بیٹی ہے, بہت چھوٹی ہے نا, معصوم ہے ابھی. کوئی اس کو غلط نظر سے دیکھے میں برداشت کروں گا ایک باپ کی حیثیت سے؟ یا اس کے بھائی برداشت کریں گے؟ اس کے بھائی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ اس ہماری بہن کو یا میری بیٹی کو جو کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے. میں چیر پھاڑ دوں گا. تو میرے بیٹے کو یا مجھے کسی اور غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھنا چاہیے؟ کسوٹی برابر ہوگی نا, پرکھ برابر ہونی چاہیے نا. جب جو چیز میں اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی بہن کے لیے نہیں برداشت کروں گا تو جو آپ کسی اور کی بہن بیٹی کو دیکھو گے یا چھیڑو گے وہ جائز ہوگا؟ پھر مکافات عمل کے لیے تیار رہو. ہاں ماضی میں اگر کوئی گناہ ہو چکے ہیں تو اس پہ اللہ سے ندامت, اللہ سے توبہ ہونی چاہیے. بد نظری ہو گئی, گناہ ہو گیا, کسی سے بات کر لی, کسی سے چھو لیا, اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو غفور الرحیم ہے, تو ستار العیوب ہے, تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. آج میں کسی بچی کو غلط نظر سے دیکھوں گا تو کیا کل کو میری بیٹی کو یا میری بیوی کو کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھے گا؟ یا میرے بیٹے کی بہن کو کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھے گا؟ دیکھے گا نا. تو جب بوائز آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی مت دیکھے, بہن بیٹی اور غیرت کے نام پہ ہم قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے معاشرے میں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عورت سے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ پردہ کریں, وہ کسی غیر محرم سے بات نہ کریں. ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا دامن کتنا داغدار ہے, ہمارا ایمان کتنا داغدار ہے. میں نے